ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری 16ویں تراویح تھی. اسی حوالے سے آج 16واں سوا سے پارہ جو 19ویں پارے کے آخری پاؤ یعنی سورۃ النمل سے شروع ہو کر 20ویں پارے کے اختتام تک ہے. اس میں سب سے پہلے سورۃ النمل ہے. نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے عربی میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے بہت مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت ایک ساتھ عطا فرمائی. 4 میں سے 2 تو کافر تھے، 2 مسلمان ہیں. ایک تو ذوالقرنین جن کا اس دن تذکرہ آیا تھا، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، یہاں تک کہ ان کی بادشاہت جو ہے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے چرند پرند حیوانات ہیں، سب پہ ان کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. جنات پہ ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام کی زبانوں کو یہ سمجھتے تھے. ہر ایک جو تھا وہ ان کے دربار میں، ان کے تخت پہ، وہاں پہ سب کی حاضری ہوتی تھی. جو ہر پرندوں کا، ہر جانوروں کا جو سردار ہوتا تھا اس کی حاضری ہوتی تھی. ان کی زبانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تخت عطا فرمایا تھا، اور یہ جب ہوا کو حکم دیتے، ہواؤں پہ بھی حکمرانی تھی، تو ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی اور کئی جگہوں کا فاصلہ جو مہینوں میں سالوں میں طے ہوتا تھا تو چند لمحوں میں، جس طرح آج کل ہوائی جہاز ہے، تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام طے فرماتے تھے. تو یہاں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک چونٹی کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک دفعہ جا رہا تھا وہاں سے، تو اچانک چونٹیوں کا ایک جماعت تھی، یا چونٹیوں کے ایک گروہ تھا. تو ان کی جو سردار تھی تو اس نے اپنی چونٹی سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یا کوئی بھی کہا کہ لشکر آ رہا ہے تو ساری اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر ہمیں رون دے. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ. تو ایک چونٹی نے کیا کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنا، اے چونٹو اپنی بلوں میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. سب کو حکم جاری کیا اس نے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ تمام جانوروں کی زبانوں کو سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے کان میں یہ آواز آئی تو اس وقت یہ مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو یہ اس چونٹی کی آواز کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس کی آواز کو سن لیا. اور اس سے یہ بھی پھر اپنی لشکر کو بھی کہا کہ احتیاط سے جائیں. صحیح. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا تذکرہ، ایک جو چھوٹا سا جانور ہے اس کا اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ دیکھو اس نے اپنے لوگوں کا کیا کیا، خیال کیا، احساس کیا. تو ایک انسان کے اندر احساس نام کی چیز ہونی چاہیے جو اپنے مسلمانوں کا، اپنے انسانوں کا، اپنے گھر والوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھے. تو اس احساس کی وجہ سے اللہ نے اتنے چھوٹے سے جانور یعنی چونٹی کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ وہ چونٹی جو ہے اپنے لوگوں کو کہہ رہی تھی بھئی ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہیں رون دے، تم جلدی اپنی بلوں میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں یہاں پہ بیان فرمایا. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگلی آیت میں ہی دیکھیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ہدہد پرندے کا تذکرہ فرمایا کہ ہدہد پرندہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ تشریف فرما تھے، سارے پرندے، سارے جانور، ان کا لیڈر موجود تھا، لیکن ہدہد غیر حاضر تھا. ہدہد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس کی غیر حاضری ہے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا کہ یہ آج دربار میں کیوں نہیں حاضر ہوا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ واقعی کوئی معقول عذر پیش کرے گا تب تو اس کو معاف کیا جائے گا، وگرنہ اس کو ہدہد کو کیا ملے گی؟ سزا ملے. تو ہدہد پرندہ پھر کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو اس سے پوچھا گیا بھئی تم کیوں غیر حاضر تھے؟ تو انہوں نے واقعی ایک معقول وجہ بیان فرمایا کہ میں وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. وہ سورج کو پوجتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو معبود سمجھتے ہیں، سورج کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اور ان پہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے بلقیس نامی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرک کو اس ایک چھوٹے سے پرندے سے بیان فرمایا کہ دیکھو شرک جو ہے اس کو ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے، بلکہ عام بندہ کا ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ جھکنا ہے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکو نا. تم غیر اللہ کے سامنے، ایک سورج جس کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو وہ پرندہ ہدہد جو ہے وہ بھی تعجب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ کیسی نادان قوم ہے، کیسی بیوقوف قوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ کس کے سامنے جھک رہی ہے؟ سورج کے سامنے جھک رہی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ واقعی قوم ہے تو انہوں نے اس عذر کو قبول فرمایا، اور پھر بلقیس کو کیا لکھا؟ خط لکھا کہ یا تو تم اسلام پہ آ جاؤ نہیں تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی. تو بلقیس نے جب اپنے لوگوں کے درمیان خط پڑھا تو جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنا. لیکن بلقیس نے کہا یہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، اگر ان کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر اس کے سزا بڑی سخت ملتی ہے. اور پھر تفصیلی واقعہ ہے کہ بلقیس وہاں سے آئی، اور اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت جو تھا وہ جن کے ذریعے سے وہاں پہ منگوایا، اس نے حاضر کیا. اور یہ جب آئی ہے وہاں پہ اس نے آگے دیکھا کہ یہ تو میرے تخت کی طرح یہ یہاں کیسے پہنچا. تو اس پہ ایک روب طاری ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان بھی لیا. اور مختلف روایت میں آتا ہے کہ شاید ان کی پھر شادی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کی قوم نے پھر کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس حدود کے واقعوں کے بیان فرمایا وہ صرف یہ بات بیان کرنے کے لیے دیکھو ایک شرک جو ہے، شرک کو ایک معمولی پرندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ معقول چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے نا، تم غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہو. اور اس نے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا تذکرہ اس صورت میں کیا. اور پھر اس صورت کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 3 وقت کا 3 طرح کا سور ہے، اس کو تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ. پھر اس کے بعد اگلی جو صورت ہے جو سورۃ القصص ہے، جو 20ویں پارے کے پہلے پاؤ سے شروع ہو رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں تقریباً اکثر جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے تو اس سے پہلے ہی کسی نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ فرعون کی سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کے فرعون کے لیے وہی اس کی بادشاہت کو کیا پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے. تو جیسے ہی فرعون کو اس چیز کی خبر دی گئی تو ظاہر ہے آج کل بھی جس طرح ہر بندہ ہے کرسی کی لالچ ہے کہ کرسی نہ جائے، بادشاہت نہ جائے، تو اس نے بھی اس غرض سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری سلطنت چلی جائے تو اس نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی بچہ میری سلطنت میں پیدا ہو، دیکھو اگر لڑکی ہے پھر تو چھوڑ دو، اور اگر لڑکا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. یہاں تک کہ اس میں ہزاروں بچے انہوں نے کیا کر دیے؟ قتل کیے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب ان کی والدہ کو بھی خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے نوجوان آ جائیں، آرمی کے لوگ آ جائیں اور وہ میرے بچے کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں. تو اللہ نے ان کو حکم دیا، ان کے دل میں ڈالا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں کیا کر دو؟ ڈال دو، باقی پرورش کرنا ہماری ذمہ داری. تو انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں ان کو ڈال دیا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھتے رہنا یہ کہاں جا. وہ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق تیرتا 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 سیدھا فرعون کے محل میں ہی چلا گیا. تو حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی اہلیہ، جو بعد میں ایمان بھی لے آئی تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں، انہوں نے جب دور سے صندوق کو دیکھا، وہ جب قریب آیا تو کھولا تو اچانک ایک خوبصورت بچہ. تو فرعون کو تو اس ٹائم بھی وہ شاید یہ وہی بچہ ہو، لیکن انہوں نے کہا اتنے بچے تو قتل کر چکے ہیں، تو یہ کون سا کوئی حاصل ہوا ہے؟ کون ہو سکتا ہے یہ بچہ نہ ہو؟ تو اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں. تو فرعون خیر راضی ہو گیا
تو اب وہی موسیٰ علیہ السلام جس کو قتل کرنے کے لیے اتنی تدبیریں ہو رہی تھیں، اسی کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کی؟ خود فرعون کے محل میں کی۔ پھر ان کو باری آئی بھی ان کو دودھ کون پلائے گا، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں کو کہا گیا کہ وہ آئیں اور جس عورت کا دودھ یہ بچہ پیے گا اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ ان کی والدہ بھی اسی دوران پھر آئیں، تو بچے نے جیسے اپنی والدہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگے ہیں تو اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے پھر ایک ہفتہ ان کو محل میں ہی رکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اجازت جب چاہی تو انہوں نے کہا بھی بچے کو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور میں لاتی رہوں گی یہاں پہ تاکہ آپ لوگ دیکھتے رہیں اور بچہ پرورش پاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی جو ان کا دشمن تھا اس کی پرورش کر کے یہ پیغام دیا کہ اصل جو موت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ چاہیں تو دشمن کے گھر کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پرورش کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے ہوئے، تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قبطی جو تھا اس کو جو لڑائی کر رہا تھا اچانک اس پہ ہاتھ اٹھ گیا، وہ ظاہر ہے پیغمبر کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوتی، تو وہ قبطی مر گیا۔ جب مر گیا تو لوگوں نے شور مچایا، اور پھر قبل اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سزا کوئی جاری ہوتی تو اللہ کے حکم سے آپ مصر سے وہاں سے نکلیں اور کنعان وغیرہ کی طرف وہاں چلے گئے۔ پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا ان کو نکاح دیا اس شرط پہ کہ تم 8 سال ہماری بکریاں وغیرہ یہ چراؤ گے، تو 10 سال تک وہاں آپ نے خدمت کی۔ اور اس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ اذهبا الی فرعون انه طغى، دوسری صورت میں آئی تھی کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس نے بڑی نافرمانی کی ہے، لہٰذا اس کو سیدھے راستے کی طرف راغب کرو۔ تو یہ وہاں سے پھر روانہ ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں کوہ طور پہ جہاں آگ وغیرہ جلتی نظر آئی، اپنی اہلیہ کے لیے آگ لینے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو تفصیل سے پھر انہوں نے وہاں پہ دعوت دینا شروع کی۔ پھر وہی جادوگروں کا سلسلہ آیا تو انہوں نے جھٹلایا۔ تو یہ سارا تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ قارون کا بھی تذکرہ فرمایا کہ قارون جو کہ بڑا بادشاہ تھا، یعنی اس کو بھی اللہ نے بڑی بادشاہت پوری دنیا کی عطا فرمایا۔ جب یہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلتا تھا تو کئی 100 اونٹوں پہ، کئی اونٹوں پر تو اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی، تو لوگ فخر کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا۔ لیکن کچھ اس ٹائم بھی سمجھدار لوگ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اگر اس مال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے تو ہمیں ایسی بادشاہت، ایسا مال، ایسی دولت نہیں چاہیے۔ اور پھر جب اللہ نے قارون پر عذاب نازل فرمایا اور اس کا سارا مال و دولت یہیں رہ گیا تو اس ٹائم ان لوگوں کو پھر عبرت ہوئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی سب کچھ رکھا ہے، باقی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس کا پیغام۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے جو دوسری صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ القصص کے بعد، سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ان چیزوں کا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت میں بھی شروع میں 3-4 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی پاؤ کے بالکل آخری میں جہاں 20واں پارہ ختم ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، کہ ایک مکڑی جو بالکل کمزور جانور ہے اس کے گھر کی مثال دیتے ہوئے شرک سے اس کو تشبیہ فرمائی کہ یہ جو مکڑی ہے سب سے کمزور گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے، کہ مکڑی جالا بناتی ہے، اور اس کے اندر اور جالا ایسا ہوتا ہے کہ ہوا ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے ایک جھاڑو پھیرا اور سارا مکڑی کا گھر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اتنا معمولی سے یہ گھر ہے، یعنی پرندوں کا پھر بھی کچھ مضبوط ہوتا ہے، انسانوں کا گھر اتنا مضبوط، تو ایک مکڑی جو سب سے کمزور ہے کہ جس کا گھر اتنا کمزور ہوتا ہے، تو شرک کی مثال بھی مکڑی کے گھر کی طرح ہے کہ جو انسان مکڑی کے گھر کو دوسروں کے گھر سے تشبیہ دیتا ہے، تو جو آدمی کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس سے ان کو کوئی حاصل تو ہوتا ہے نہیں، جس طرح مکڑی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوا چلی سارا گھر کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی جو سب سے کمزور جس کا گھر ہے اس سے تشبیہ دی ہے ان لوگوں کے عقیدے کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے کہ اصل تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نا۔ اصل رشتہ کس سے مضبوط ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم کسی اور کے سامنے جھک رہے ہو، تم سورج کے سامنے جھک رہے ہو، تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، تم کسی جانور کی پوجا کر رہے ہو، تم کسی گائے کی پوجا کر رہے ہو، تم کسی بندر کی پوجا کر رہے ہو، تم کسی سجدے کی پوجا کر رہے ہو، تم کسی اور کو پوج رہے ہو، تو یہ سارے تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. کہ جس طرح وہ کمزور ہے اسی طرح یہ عقیدہ بھی تمہارا کیا ہے، کمزور ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی مصیبت نازل کرنا چاہیں تو یہ لوگ معمولی سی بھی نہیں بچا سکتے. جس طرح مکڑی کا جالا نہیں بچا سکتا، تو اسی طریقے سے یہ جو غیر اللہ ہیں یہ بھی اس کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ یہ سب سے کمزور عقیدہ. اصل کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہیے. اصل تعلق کس کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے بادشاہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ ہے تو لہٰذا حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک بھی کس کو تصور کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو تصور کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ آدمی کسی اور چیز کی کیا کرے؟ عبادت کرے. اس لیے فرمایا نا کہ سب گناہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف فرما دوں گا قیامت کے دن. یہاں تک کہ کسی نے شرابیں پی ہیں وہ بھی اللہ ہو سکتا ہے معاف فرما دے. کسی نے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جھوٹ بولا، شرک بڑے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک، کہ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ صورت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ حقیقی ہمارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، لہٰذا عبادت میں خالص اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو لہٰذا کسی کی عبادت نہیں ہے. صرف عبادت ہے تو کس کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو یہ آج کا سوا سپارہ جو سورۃ الشعراء 19ویں پارے کے آخری پاؤ سے لے کے اور سورۃ العنکبوت کا پہلا پاؤ یعنی 20ویں پارے کے اختتام تک مکمل ہوا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 سپاروں کی تفصیل بھی مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو تفصیل سے ان تمام تفاسیر کو پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو حصہ رہ گیا قرآن مجید کا وہ بھی آسانی سے اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.